السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن حکیم کے 16ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 40 تک کی تفسیر سماعت فرمائی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واصطنعتک لنفسی، اور اے موسیٰ، میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا، یعنی تجھے اپنا نبی بنا لیا، اپنا مقرب بنا لیا۔ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اے موسیٰ تم اور تمہارا بھائی دونوں میری آیتوں کو لے کر کے جاؤ، میری نشانیوں کو لے کر کے جاؤ، ولا تنیا فی ذکری، اور میرے ذکر میں تم کوئی سستی مت کرنا، میری یاد میں تم کوئی سستی مت کرنا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی، اور اس سے نرمی سے بات کرو، فرعون سے نرمی سے بات کرو، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ تو یہاں ایک داعی کے دو اہم اوصاف بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ ایک داعی کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس کے مزاج میں نرمی ہو، اس کی گفتگو میں نرمی ہو۔ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، دونوں نے کہا، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، بے شک ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے، او ان یطغى، یا وہ سرکشی میں حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى، اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل، تو تم دونوں اس کے پاس جا کر اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل، ہمارے ساتھ تو بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور ان کو تو تکلیف نہ دے، ان کو سزائیں نہ دے۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكَ، ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر کے آئے ہیں۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ یہ جو سلام ہے ہدایت کی پیروی کرنے والے کے اوپر سلام، یہ سلام تحیہ نہیں ہے جو ملاقات کے وقت خوشی کے موقع پر کیا جاتا ہے، بلکہ یہ امن و سلامتی کی ایک دعوت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے، اس میں بھی آپ نے یہی سلام لکھا تھا۔ چنانچہ آپ نے ہرقل کو جو خط لکھا، اس میں آپ نے لکھا اسلم تسلم، کہ تم اسلام قبول کر لو، تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو غیر مسلم کو اگر کبھی مخاطب کرنا پڑے تو انہی الفاظ میں مخاطب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے، یعنی حضرت موسیٰ حضرت ہارون فرعون سے جا کر کے یہ کہیں کہ ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس شخص کے اوپر آئے گا جو جھٹلائے اور منہ پھیر دے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ایک خاص شکل و صورت دی ہے۔ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خاص شکل و صورت دی اور پھر اس کو راستہ دکھایا۔ قال فما بال القرون الاولى، فرعون نے کہا کہ پھر پہلے کی امتوں کا اور پہلے کے زمانے کے لوگوں کا کیا ہوا؟ یہ کہہ کر کے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دربار میں ذلیل کرنا چاہتا تھا کہ جب یہ توحید کی دعوت لے کر کے آئے ہیں تو پھر ان کی زبان سے میں یہ نکلواؤں کہ پہلے جو باپ دادا ہمارے انتقال کر چکے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو فرعون نے پوچھا کہ فما بال القرون الاولى، پہلے کی بستیوں کا اور پہلے کے زمانوں کا کیا ہوا؟ تو حضرت موسیٰ نے بڑی دانشمندی والا جواب دیا۔ اگر وہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ جو کفر کی حالت میں چلے گئے وہ سب جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن یہاں انہوں نے ڈپلومیٹک گفتگو استعمال کی اور کہا کہ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے اور میرا رب نہ تو غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل صحیح جواب دیا کہ پہلے کی امتوں کے بارے میں جو حال ہے وہ اللہ کو زیادہ بہتر معلوم ہے، اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے، جو جس انجام کا مستحق ہوگا اللہ اس کو اس انجام تک پہنچائے گا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا
اور تمہارے لیے اس کے اندر راستے بنائے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور آسمان سے اس نے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ اور ہم نے اس پانی کے ذریعے بہت سارے مختلف قسم کی جو ہے پیداوار کو ہم نے نکالا اور پیدا کیا۔ کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ اس میں سے خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی کھلاؤ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّہَىٰ اس کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ یہاں عقل کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا نُہا، نُہا جو ہے یہ نُہیتن کی جمع ہے، اور عقل کو نوحیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عقل جو ہے عقل ہی کی بنیاد پر کوئی معاملہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ نوحیہ انتہا سے بنا ہے کہ کوئی معاملہ جو ہے اپنے انجام کو عقل کی بنیاد پر پہنچتا ہے، یا پھر یہ کہ عقل ہی جو ہے انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، غلط چیزوں سے روکتی ہے۔ تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے لآیات لأولی النہیٰ کہا کہ اس کے اندر نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو دوبارہ ہم لوٹائیں گے اور اسی میں سے ہم ایک بار اور تم کو نکالیں گے۔ یہ جو آیت ہے بہت سارے لوگ مٹی دیتے وقت اس کو پڑھتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو روایات ہیں وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، اس لیے 3 مرتبہ مٹی دینی چاہیے مردے کو، لیکن اس موقع پر کچھ پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ہم نے فرعون کو اپنی تمام نشانیاں دکھائیں مگر اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا موسیٰ فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تو اس لیے ہمارے پاس آیا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے تو ہمیں ہمارے زمین سے، ہمارے ملک سے نکال دے؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى تو فرعون نے کہا کہ ہم ضرور تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو لائیں گے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت یا جگہ مقرر کر لے، لا نخلفہ نحن ولا انت کہ اس کی خلاف ورزی نہ تو ہم کریں گے اور نہ تم کرو گے، مکانً سوا صاف میدان میں علی الاعلان مقابلہ ہو۔ قال موعدکم یوم الزینہ وان یحشر الناس ضحیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زینت کا دن جو ہوگا، جشن کا دن جو ہوگا، اس دن کا وقت مقرر کیا جاتا ہے، وان یحشر الناس ضحیٰ اور اس وقت لوگ دن چڑھے جب جمع ہوں، اکٹھا ہوں، اس وقت یہ مقابلہ ہوگا۔ فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی تو فرعون واپس لوٹا اور اس نے اپنی چال اور اپنے ہتھ کنڈوں کو اس نے اکٹھا کیا، اور ثم اتی پھر وہ آیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہارے لیے بربادی ہو، لا تفتروا علی اللہ کذبا اللہ کے اوپر تم جھوٹ مت باندھو، فیسحتکم بعذاب ورنہ وہ اپنے عذاب سے تمہیں مٹا دے گا، ختم کر دے گا، وقد خاب من افترا اور جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا وہ کبھی کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى تو ان کے مشورے آپس میں مختلف ہو گئے، آپس میں ان کی رائے بڑھ گئی، وہ اسروا النجوى اور وہ چپکے چپکے مشورہ کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو نصیحت کی واعظ کیا تو ان میں آپس میں کچھ اختلاف ہو گیا، اور کچھ لوگ چپکے چپکے کہنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہو اور اس کی گفتگو جو ہے وہ نبیوں جیسی لگتی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کے برعکس رائے کا اظہار کیا۔ بہرحال وہ اپنے اس بات پر قائم رہے۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى ان لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ دونوں چاہتے ہیں ان یخرجکم من ارضکم کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں، بسحرہما اپنے جادو کے ذریعے، ویذھبا بطریقتکم المثلی اور تمہارے بہترین طریقے کو برباد کر دیں۔ یعنی غور کیجئے کہ اس دور میں بھی اپنے باطل مذہب کو انہوں نے بہترین طریقہ قرار دیا۔ آج بھی تمام باطل مذہب اور طریقے کے پیروکار اپنے مذہب کو اور اپنی آئیڈیالوجی کو سب سے بہترین سمجھتے ہیں اللہ کے دین کے مقابلے میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو فرمایا کہ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ تم اپنا کوئی بھی داؤں اٹھا نہ رکھو، یعنی اپنی ہر تدبیر کو اکٹھا کر لو، ثُمَّ أَتُوا صَفًّا اور اس کے بعد سب بندی کر کے آ جاؤ، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ اور آج جو غالب آ گیا وہی بازی لے جائے گا۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ یا تو پہلے آپ ڈالیے یا پہلے ہم ڈالیں،
یعنی جو کرتب آپ کو دکھانا ہے پہلے آپ دکھائیے یا ہم دکھائیں؟ قال بل القوا، حضرت موسیٰ نے کہا بلکہ تم لوگ کو جو ڈالنا ہے وہ ڈالو۔ حضرت موسیٰ نے ایسا حضرت موسیٰ نے ایسا کیوں کہا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ واضح ہو جائے کہ وہ جادوگر جو بھی جادو سب مل کر کے دکھائیں گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزے سے وہ سب ہباء منصورہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو یہ بات لوگوں کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے حضرت موسیٰ نے پہلے ان سے کہا کہ اپنا اپنا کرتب پیش کرو۔ اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ جو بھی ان کا معاملہ ہے وہ سامنے آ جائے، تاکہ اگر میرے اندر کوئی ڈر اور خوف وغیرہ ہے تو وہ ظاہر ہو جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تائید سے اور اس کی مدد سے میں ان کے جادو کو باطل کر کے دکھا دوں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ پہلے تم لوگ اپنا کرتب دکھاؤ۔ قال بل القوا، تم لوگ اپنا جو بھی پیش کرنا ہے، جو بھی ڈالنا ہے ڈالو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تو ان کی جو رسیاں تھیں اور ان کی جو لاٹھیاں تھیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا ان کے جادو کی وجہ سے کہ وہ دوڑ رہی ہیں، چل رہی ہیں، وہ سانپوں کی شکل میں اختیار انہوں نے کر لیا۔ گویا کہ حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنی تھی ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں، بلکہ نظر بندی انہوں نے کر دی تھی، اور ان کے جادو کے اثر سے حضرت موسیٰ کو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی رسیاں سانپ بن گئی ہیں، ان کی لاٹھیاں سانپ بن گئی ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دل ہی دل میں انہوں نے ڈر محسوس کیا۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے کہا کہ ڈرو نہیں اے موسیٰ، تم ہی سربلند رہو گے، تمہارا ہی مقام اونچا رہے گا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں جو ہے تم اس کو ڈال دو۔ تلقف ما صنعوا، انہوں نے جو جادو دکھایا ہے اس کو وہ نگل لے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ جادوگر کی چال ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر جہاں بھی جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فالقی السحرۃ سجدا قالوا آمنا برب ہارون وموسیٰ، تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لائے۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لکم، تو فرعون نے کہا کہ کیا تم اس کے اوپر ایمان لے آئے اس کے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا ہے، تمہارا گرو ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ فلأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پیر کو مخالف سمت سے کاٹ ڈالوں گا۔ ولاصلبنکم فی جذوع النخل، اور میں تم سب کو کھجور کے تنے پر سولی چڑھا دوں گا۔ ولتعلمن اینا اشد عذابا وابقا، اور تم ضرور جان لو گے کہ کس کی پکڑ جو ہے، کس کی مار زیادہ سخت ہے اور دیر تک قائم رہنے والی ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے جو ڈرے ان کے جادو کو دیکھ کر کے، تو اس میں کوئی نبوت کی شان کے منافی بات نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بشر تھے، انسان تھے، لیکن نبوت کے باوجود انسانی جو تقاضے ہوتے ہیں، انسان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، تقاضے ہوتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جادو کا جو اثر ہوتا ہے وہ ایک نبی پر بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو ہوا، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیثیں موجود ہیں، مگر نبوت کی جو ذمہ داری ہے، نبوت کا جو منصب ہے، اس پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کے جادو کو دیکھ کر کے جو ڈر ان کو محسوس ہوا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طبعی ڈر تھا جو انہوں نے محسوس کیا۔ اور اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصا کو زمین پر ڈالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ان کا جو بھی جادو تھا جادوگروں کا، وہ سب فنا ہو گیا، اور جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت میں اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کا یہ معجزہ ہے جو ہم کو نظر آیا۔ اس لیے تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر وہ سب ایمان لے آئے، ان کے رب کے اوپر ایمان لے آئے، اللہ کے اوپر ایمان لے آئے۔ اب یہاں فرعون دھمکی دے رہا ہے، جان سے مارنے کی بات کر رہا ہے، مخالف سمت سے ہاتھ کاٹنے، پیر کاٹنے کی بات کر رہا ہے، سولی پہ چڑھانے کی بات کر رہا ہے۔ اب اس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض، کہتے ہیں کہ ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے، یہ ممکن نہیں کہ ہم تجھے ترجیح دیں، علی ما جاءنا من البینات، اس چیز پر جو روشن دلائل ہمارے پاس آئے ہیں، اب اس کے اوپر ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے۔ والذی فطرنا، اور اس چیز پر جس فطرت پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا، یعنی اب توحید پر ہم تجھے
ترجیح نہیں دے سکتے۔ ایک تو والذی فطرنا کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اور یہاں واو کو قسم کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، واو کو قسم کے معنی بھی مانا جا سکتا ہے، جیسا کہ مفسرین کی ایک جماعت نے کہا ہے۔ تو اب اس صورت میں اس کا ترجمہ کریں گے والذی فطرنا، اس ذات کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا، کہ ہم اللہ کے دلائل پر تجھے ترجیح نہیں دے سکتے۔ فقد ما انت قاض، تو تجھے جو کرنا ہے تو کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو بھی فیصلہ کرے گا اس دنیا کا فیصلہ کرے گا۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، بے شک ہم اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جس جادو پر تو نے ہم کو مجبور کیا اس جادو کو بھی وہ بخش دے۔ واللہ خیر و ابقا، اور اللہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک مومن کی زندگی میں ایمان لانے کے بعد ایک عظیم انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور دنیا کی زندگی بالکل جو ہے اس کی بے ثباتی اس کے سامنے آ جاتی ہے، اور آخرت کی جو ابدیت ہے، آخرت کی زندگی کا جو ہمیشہ رہنا ہے، یہ چیز اس کے دل و دماغ میں گھر کر جاتی ہے۔ اس کا بہترین نمونہ یہاں جادوگروں نے پیش کیا کہ ایمان لانے کے پہلے وہ فرعون سے سودا کر رہے تھے، اپنے انعام کے لیے سودے بازی کر رہے تھے، اور ایمان لانے کے بعد اپنی جان اللہ کی راہ میں وہ سپرد کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ کی راہ میں مرنے کٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ بڑی بہترین بات ان جادوگروں نے کہی کہ بے شک ہم اس لیے ایمان لائے تاکہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اور جس جادو پر تو ہمیں مجبور کر رہا تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ واللہ خیر و ابقا، اور اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر، زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو آج ہم لوگوں نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 73 تک کی آیات کو دیکھا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو ہم لوگوں نے یہ دیکھی کہ ایک داعی کے اندر دو اوصاف بہت ضروری ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرے، اور دوسرے یہ ہے کہ وہ حکمت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ اپنی دعوت کو لوگوں تک پہنچائے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ گفتگو میں کبھی کبھی ڈپلومیسی استعمال کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ بات اگر صحیح ہے تو بالکل کھرے کھرے انداز میں اس کو پیش کر دیا جائے۔ اگر ڈپلومیسی کے ذریعے صحیح بات کو اگر حکمت کے ساتھ پیش کیا جائے، سامنے والے کو اوپر برا اثر نہ پڑے، تو ڈپلومیسی استعمال کی جا سکتی ہے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نسیان سے پاک ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ انسان جو ہے مٹی سے پیدا ہوا ہے اور مٹی ہی میں دفن ہوتا ہے اور پھر مٹی ہی سے نکالا جائے گا۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہے کہ ہر دور میں اہل باطل نے اپنے طریقے کو بہترین طریقہ قرار دیا ہے۔ انبیاء کو بھی بشری عوارض پیش آتے ہیں، جیسے کہ خوف اور ڈر ہے، وہ نبیوں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ایمان جو ہے انسان کو بے خوف بنا دیتا ہے، اور ایمان پر خاتمہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انشاءاللہ اس کی آگے آیات کو ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب